ایک ایسا لمحہ جب پوری زمین ایک خوفناک طوفان میں گھر چکی ہو، پہاڑ لرز رہے ہوں، دریا خشک ہو رہے ہوں اور آسمان میں سیاہ بادل چھا چکے ہوں۔ اچانک ایک دیوار ٹوٹتی ہے اور اس کے پیچھے سے ایک نہ ختم ہونے والا سیلاب امٹ آتا ہے، وحشی، خونخوار اور ناقابل روک۔ یہ ہیں یاجوج ماجوج، وہ جن کے نکلنے کے بعد دنیا کا کوئی گوشہ محفوظ نہیں رہے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کب ہوگا؟ کیا ہم اس لمحے کے قریب پہنچ چکے ہیں؟ یہ کہانی دو زمانوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک ماضی میں جہاں ایک عظیم بادشاہ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کو قید کر دیا تھا، اور دوسرا مستقبل میں جہاں وہ دوبارہ نکلیں گے اور دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ یہ صرف ایک قصہ نہیں بلکہ قیامت کی سب سے بڑی حقیقتوں میں سے ایک ہے۔ آئیے ماضی اور مستقبل کے اس حیران کن سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ ذوالقرنین ایک نیک اور طاقتور بادشاہ تھا جسے اللہ نے دنیا کے مختلف خطوں میں سفر کرنے کی طاقت دی تھی۔ ایک دن وہ ایک ایسی قوم کے پاس جا پہنچا جو پہاڑوں کے درمیان میں رہتی تھی۔ وہ لوگ خوف زدہ تھے اور کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگے، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، وہ ہمارے کھیت اجاڑ دیتے ہیں، ہمارے گھروں پر حملہ کرتے ہیں، ہمیں زندہ رہنے نہیں دیتے۔ کیا ہم آپ کو کچھ مال دیں تاکہ آپ ہمارے لیے کوئی رکاوٹ بنا دیں؟ ذوالقرنین نے جواب دیا، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے طاقت عطا کی ہے، میں تمہارے لیے ایک مضبوط دیوار بناؤں گا۔ چنانچہ ذوالقرنین نے لوہے اور تانبے سے ایک دیوار تعمیر کی۔ وہ لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لایا، انہیں پہاڑوں کے درمیان رکھا اور پھر ان کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا تاکہ وہ سخت ہو جائے اور کوئی اسے عبور نہ کر سکے۔ جب دیوار مکمل ہو گئی تو یاجوج ماجوج نے اسے توڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ وہ ایک دوسرے سے کہتے، چلو کل اسے توڑنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ ہر رات اپنی کوشش بھول جاتے اور یوں دیوار ہمیشہ قائم رہتی۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ دیوار اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اللہ نہ چاہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب یہ ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ صدیوں بعد جب دنیا گناہوں میں ڈوب چکی ہوگی اور لوگ اللہ کے احکامات کو فراموش کر چکے ہوں گے، تب قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ انہی میں سے ایک نشانی یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ ایک دن وہ وحشی قوم دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ وہ لوگ جو پہلے دن کے آخر میں کہتے تھے کل پھر توڑیں گے، اس دن کہیں گے انشاءاللہ کل پھر توڑیں گے، اور اللہ کی مشیت سے وہ دیوار اس دن ٹوٹ جائے گی۔ دیوار کے گرتے ہی یاجوج ماجوج چیختے ہوئے باہر نکلیں گے۔ وہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ زمین پر کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ وہ ندیوں اور جھیلوں کا پانی پی جائیں گے، کھیتوں اور باغات کو اجاڑ دیں گے، لوگوں کو چیر پھاڑ کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اور ان کے ساتھی ایک پہاڑ پر پناہ لیں گے اور دعا کریں گے، تب اللہ ان یاجوج ماجوج پر ایک خاص بیماری مسلط کرے گا جس سے وہ ایک ہی رات میں مر جائیں گے۔ پھر اللہ زمین کو بارش کے ذریعے پاک کرے گا اور یوں قیامت کے ایک بڑے فتنے کا خاتمہ ہوگا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے سبق ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت صرف اللہ کی ہے۔ ذوالقرنین نے اللہ کے حکم سے دیوار بنائی اور قیامت کے قریب وہی دیوار اللہ کے حکم سے ٹوٹ جائے گی۔ دنیا کی ہر طاقت، ہر بادشاہت اور ہر دیوار وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گی، مگر اللہ کی قدرت ہمیشہ قائم رہے گی۔ ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور قیامت کی نشانیوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ واقعہ قرآن اور مستند احادیث اور اسلامی روایات کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے تاکہ ہم قیامت کی نشانیوں سے سبق حاصل کر سکیں۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اگر یہ معلومات مفید لگیں تو دوسروں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔